یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آدمی آزاد نہیں ہے۔ آپ تو آزاد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آزاد نہیں ہوں۔ اگر پاکستان کا وزیر اعظم آزاد نہیں ہے تو کشمیر کا عام باشندہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ آزاد ہے؟ کون سا پاکستان کا وزیر اعظم آزاد ہے؟ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ کیسے آزاد نہیں ہے؟ اگر وہ آزاد ہوتا تو اس پہ فائرنگ ہوتی اور اس کی FIR نہ درج ہوتی۔ نواز شریف کے بارے میں تو ایسی باتیں لوگوں نے بتائیں کہ میرے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے۔ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک اچھا سا جملہ کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ میں نواز شریف صاحب کو یہ کہوں گا کہ پیسہ قبر میں نہیں جاتا۔ صرف زرداری صاحب، بے نظیر بھٹو شہید، یہ تو ایکسپوز ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ سے یہ تو بے نظیر نے خود کہا تھا کہ زرداری کے لالچ سے مجھے خوف آتا ہے۔ آج تم لوگوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور میرے والد نے ملٹری سے وہاں سے ریزائن دے کے وہ میر پر چلے گئے۔ آرمی کو چھوڑ دیا؟ آرمی کو چھوڑ دیا، ریزائن کر دیا، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان ہماری لائف لائن ہے اور پاکستان کی ملٹری ایک نہ ایک دن ہمیں پاکستان کشمیر آزاد کروا کے دے دے گی۔ اب جب باجوے کے میں نے سارے حالات دیکھے، ISI کی کانفرنسز دیکھی، جو SPBR کے ان کے کانفرنسز دیکھے، مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ they are not capable to get us the freedom for Indians. We have to look somewhere else and we have to find a way to get out of this mess being made on our blood in Kashmir. You go to the borders and you see the people are dying on mines and everywhere. اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہمیں آزادی یہ ملٹری کبھی بھی دلوا نہیں سکتی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے دائیں طرف 71 سالہ بزرگ بیٹھے ہیں، کشمیری ہیں، یہ جذبات بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس الفاظ بھی ہیں، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے میں پوچھوں گا، یہ جواب دیں گے اور پھر آپ سنیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ میں نے ٹھیک کہا کہ آپ کی عمر 71 سال ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک۔ محمد سلیم اور کشمیر النسل ہے؟ جی کشمیری۔ کس طرح کے کشمیری ہیں؟ جس طرح کے کشمیری ہونے چاہیے۔ میں بھی جس طرح کہ کوئی انگلش ہے تو وہ اس کو انگلینڈ سے پیار ہے، اگر کوئی فرینچ ہے تو اس کو فرانس سے پیار ہے، اور اگر کوئی کشمیری ہے تو اسے کشمیر سے پیار ہے۔ وہ میرا وطن ہے، میری خون اس مٹی میں شامل ہے۔ آپ نیشنلسٹ ہیں؟ میں نیشنلسٹ ہوں، میں بالکل نیشنلسٹ ہوں۔ کس طرح کے نیشنلسٹ؟ میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر، جب کہ ہم لوگ یہاں لاکھوں کی تعداد میں برطانیہ میں رہ رہے ہیں، جیسے مجھے یہاں رہتے ہوئے تقریباً آدھی سینچری سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، ہمیں کم از کم اس ملک کی نقل کرتے ہوئے کشمیر کے اندر انسانوں کی بھلائی کے پروگرام شروع کرنے چاہیے اور اس ملک کے غریب لوگوں پر رحم کر کے انہیں زندگی کی وہ سہولتیں دینی چاہیے جو آج ہر انسان کو اس دنیا میں میسر ہیں۔ آپ آزاد کشمیر کہاں سے ہیں؟ میں سینسے سے ہوں اور میرا گاؤں ہے کیری گڑوتا، ضلع کوٹلی۔ ضلع کوٹلی۔ آپ تو آزاد ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں آزاد نہیں ہوں۔ اگر پاکستان کا وزیر اعظم آزاد نہیں ہے تو کشمیر کا عام باشندہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ آزاد ہے؟ کون سا پاکستان کا وزیر اعظم آزاد نہیں ہے؟ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ کیسے آزاد نہیں ہے؟ اگر وہ آزاد ہوتا تو اس پہ فائرنگ ہوتی اور اس کی FIR نہ درج ہوتی۔ یعنی کہ فائرنگ وزیر اعظم سابق پہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور FIR نہ ہوئی تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی آزاد نہیں؟ کوئی بھی آزاد نہیں ہے۔ یہ میسج تھرو آؤٹ دی ورلڈ گیا ہے اور اس میں سب لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آدمی آزاد نہیں ہے۔ اگر ایک وزیر اعظم کی FIR نہیں درج ہوتی، دن کے ٹائم میں اس پہ فائرنگ ہوئی اور اس کا بندہ بھی گرفتار ہو گیا، اس کے باوجود اس کو اسی چند گھنٹوں کے اندر اس کی انہوں نے ویڈیو بھی ریلیز کر دی، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی خفیہ ہاتھ ہے جو ہمارے ملک کے اندر افراتفری مچائی ہوئی ہے اور اس پہ قابض ہے۔ آپ پہلے کہہ رہے تھے کشمیری ہوں اور نیشنلسٹ ہوں، آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر آزاد نہیں ہے تو پھر کوئی بھی آزاد نہیں ہے، یعنی کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے یا کرتے ہیں؟ میں تو اسے آج نہیں، جب وہ کرکٹ جیت کے آیا تو میں اسے نائٹس برج میں ملا ہوں، وہ ریسٹورنٹ میں آیا، میں اسے جوانی کے ٹائم سے جانتا ہوں۔ اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں آتا تھا تو مجھے یہ پتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر وہاں پہ لوگوں کی قطاریں لگ جاتی تھی اس کا آٹوگراف لینے کے لیے۔ تو عمران خان کے واقعے کے بعد آپ میں کیا تبدیلی آئی؟ مجھے یہ تبدیلی آئی ایز اے کشمیری، میں نے یہ سوچ لیا
کہ ہمیں یہ لوگ آزادی نہیں دلوائیں گے، آزادی کے لیے اب ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ اب آپ کو لگتا ہے جو عمران خان کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ ہمارا کشمیر بھی یہ آزاد نہیں کرا سکتے؟ نہیں آزاد کرا سکتے۔ جب یہ اپنے پرائم منسٹر سے مخلص نہیں ہے تو یہ کسی ایسے خطے کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ تو جب عمران خان سیاست میں نہیں تھے، آپ کی عمر 71 سال ہے، پاکستان سے صرف آپ 4 سال چھوٹے ہیں، تو اس سے پہلے کس سیاستدان کی، کس پارٹی کی پاکستان میں سپورٹ کرتے تھے؟ جب میں نے ہوش سنبھالا تو ہمارے اسکولوں میں جو نعرے لگ رہے تھے وہ سردار قیوم کے تھے، اور سردار قیوم کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور آپ کشمیر بنے گا پاکستان کے حامی تھے؟ میں نعرے لگاتا رہا ہوں، حامی بھی تھا۔ تو اب نیشنلسٹ بن گئے؟ اب نیشنل اس لیے بنو کہ جن لوگوں کی ہم نے اپنی توقع رکھی ہوئی تھی وہ توقع کے اوپر پورے نہیں اترے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ مزید بھروسہ کیا جائے۔ اور پاکستان میں کس پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے؟ پاکستان میں تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہوں۔ پہلے جب تحریک انصاف نہیں تھی، عمران خان نہیں تھے، میں نے سب لیڈروں کو ٹرائی کیا، بھٹو کو، یہ نواز شریف جب ضیاء الحق لے کے آئے تو اس کی بڑی پبلسٹی ہوئی، اس کو سپورٹ کیا، مگر چند ایک لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ غلط لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ سب لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ اور نواز شریف کے بارے میں تو ایسی ایسی باتیں لوگوں نے بتائیں کہ میرے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے۔ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک اچھا سا جملہ کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ میں نواز شریف صاحب کو یہ کہوں گا کہ پیسہ قبرستان میں، قبر میں نہیں جاتا۔ تم نے اتنا پیسہ بنا لیا ہے کہ آرام سے کسی سوئٹزرلینڈ کے ایسی جگہ میں، خاموش جگہ میں جا کے اپنے آخری زندگی کے جو ہے نا وہ سانس ختم کرو اور پاکستان پہ رحم کرو، پاکستان کو چھوڑ دو۔ پاکستان کس نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پیسہ چوری کیا؟ میں نے اس کو خود دیکھا ہے۔ پارک لین کے اندر جو پراپرٹیز ہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں خرید سکتا، یا پاکستان کا وزیر اعظم انڈسٹریلسٹ بھی ہو تو نہیں۔ آپ کا مکان ہے یو کے میں؟ میرا یو کے میں ایک ہی مکان ہے۔ میرا بھی مکان ہے، آپ کا بھی مکان ہے، ہم خرید سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں خرید سکتے؟ ہمارے مکان کی قیمت، وہاں کی جو پارک لین کی جو عمارتیں ہیں نا، ان کو اگر آپ ایک بریک کو اٹھا لیں نا اور 2 سونے کے بریک اس کے برابر رکھیں تو ان کی قیمت برابر ہوگی۔ ایک بریک جو ہے وہ 2 سونے کے بریک کے برابر ہے۔ پارک لین والے فلیٹس نہ لیتے تو وہ اچھے تھے جہاں پہ ایکسپوز ہوئے ہیں، ایکسپوز ہوئے ہیں۔ آصف زرداری صاحب، بینظیر بھٹو شہید، یہ تو ایکسپوز ہوئے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے، یہ تو بے نظیر نے خود کہا تھا کہ زرداری کے لالچ سے مجھے خوف آتا ہے۔ اچھا، بے نظیر نے خود کہا انٹرویو میں کہ اس کا لالچ دے کر مجھے خوف آتا ہے، اور اسی لیے بے نظیر نے اسے سیاست سے بالکل لا تعلق کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جس آزاد کشمیر خطے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیسا ہے؟ کیری گلتا جو ہے، یہ میرے والد نے 1945 میں یہاں سے مہاراجہ کے خلاف جو تاریخ شروع کی۔ آپ کے والد نے؟ میرے والد نے لیفٹیننٹ کرم داد خان سینسے کے ہیں، ان کا آپ ملٹری ریکارڈ بھی ہے، وہ برٹش انڈین آرمی میں رہے 1939 to 45۔ لیفٹیننٹ کرنل وہ برٹش آرمی میں رہے؟ برٹش انڈین آرمی میں وہ صوبے دار تھے، مگر جب ریٹائر ہوئے تو آنری لیفٹیننٹ ریٹائر ہوئے۔ مگر انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کہی تھی جب یہ سیز فائر ہوا، تو انہوں نے کہا بھائی تم سیز فائر کیوں کرتے ہو، ہم لاٹھیوں سے کشمیر لے رہے ہیں، اور میں ہندوستانی آرمی میں رہا ہوں، ایک دفعہ ہندوستانی آرمی متحدہ ہو گئی تو پھر ہم ایٹم بم سے بھی کشمیر نہیں حاصل کر سکتے، آج تم لوگوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اور میرے والد نے ملٹری سے وہاں سے ریزائن دے کے وہ میر پر چلے گئے، آرمی کو چھوڑ دیا، آرمی کو چھوڑ دیا، اسے ریزائن کر دیا۔ تو اب آزاد کشمیر کے جو سیاستدان ہے، جو حکومتی نظام ہے، جو وہاں کے مسائل ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے مسائل؟ ہمارے مسائل کیا، سب کچھ ہی گڑبڑ ہے۔ پورے جو ادارے ہیں وہ بری طرح سیاسی لوگوں نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے، انہیں اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، جیسے باجوہ ملٹری چلا رہا تھا۔ اس طرح سے جو آزاد کشمیر کے ادارے ہیں، وہ جو سیاسی لوگ ہیں، وہ سیاسی مافیا اور کرمنلز جو ہے، انہوں نے ان اداروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انہیں اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا۔ آپ بچے تھے اس ملک میں آ کے، آپ 71 سال عمر ہے، کیا عمر تھی جب انگلینڈ آئے؟ 14 ایئرس، 14 سال کے بعد جب ہوش سنبھالی، 20-25 سال کے ہوئے، تو سوچتے تھے کبھی پاکستان جا کے، کشمیر جا کے رہوں گا کاروبار؟ میں تو کشمیر کے بارے میں 14 سال سے جہاد کر رہا ہوں۔ اچھا، لوگوں کے ساتھ بحثیں کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ میں نے مطلب کہ مجھے چانس ملا کہ میں جن ریسٹورنٹس میں کام کرتا تھا وہاں پہ پالیٹیشین، جرنلز اور ڈیموکریٹ ہر قسم کے لوگ آتے، کریم آف لنڈن آتے تھے، اور میں ان کے ساتھ کشمیر کے بارے میں گفتگو کرتا تھا۔ تو یہ جو سٹرگل کی 14 سال کی عمر کے بعد سے لے کے اب تک، کیا حاصل ہوا؟ مجھے کچھ بھی نہیں، میں آخر میں نا امید ہو گیا
کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان ہماری لائف لائن ہے اور پاکستان کی ملٹری ایک نہ ایک دن ہمیں پاکستان کشمیر آزاد کروا کے دے دے گی. اب جب باجوے کے میں نے سارے حالات دیکھے, آئی ایس آئی کی کانفرنسز دیکھی, جو ایس پی بی آر کے ان کے کانفرنسز دیکھے, مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ دے آر ناٹ کیپیبل ٹو گیٹ us the freedom from Indians. We have to look somewhere else and we have to find a way to get out of this mess being made on our blood in Kashmir. You go to the borders and you see the people are dying on mines and everywhere on cross firing, and we are bleeding from last 74 years. تو عمران خان کے واقعے کے بعد آپ مایوس ہو کہ آپ نے گناہ کر مایوس نہیں, میں بلکہ پکا مجھے یقین ہو گیا کہ ہمیں آزادی یہ ملٹری کبھی بھی دلوا نہیں سکتی. اب آپ عمران کو سپورٹ نہیں کرتے؟ میں کرتا ہوں, میں عمران کو آج بھی سپورٹ کرتا ہوں. میں عمران کو جب کرکٹ میں تھا تب بھی سپورٹ کرتا ہوں, اور میں اس کے نام کی قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ بندہ چور نہیں ہے, بددیانت نہیں ہے. وہ لوگ وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ مطلب پلے بوائے ہے, پلے بوائے کہتے ہیں گڑی چور ہے. نہیں, وہ کچھ نہیں ہے, سب وہ گڑی اس کے سامنے. جمائما کو چھوڑ دیا جس کے جمبو جیٹس تھے اپنے, اس کے پرائیویٹ پلینز تھے اپنے, اس نے پرائیویٹ پلینز کو کک آؤٹ کیا ہے, ان کو لات ماری ہے, تو کیا وہ ایک گھڑی پہ بک جائے گا؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, پکا جھوٹ ہے. اس نے یہ ہے کہ وہ سیدھا سادہ آدمی ہے, اس نے یہ کہا یار یہ گفٹ ملا, اس کے اتنے پیسے ملتے ہیں, یہ لگا کے یہ ذرا عوام کی سہولت کے لیے کچھ کام کر دو. یہ جیسے کہ مجھے ایک دفعہ ایک آدمی نے زکات دی تو میں نے ایک قبرستان میں لگا دی. اور میں پاکستانی ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں؟ میں پاکستانی کوئی ٹی وی چینلز نہیں دیکھتا, کیونکہ وہ ڈپریشن ہے. نہیں, وہ بکے ہوئے ہیں, وہ سب جھوٹ در جھوٹ, جھوٹ کا پلندہ جو ہے نا وہ چلاتے ہیں. اب لوگ جو ہیں مور یو نو دے آر اویئر آف اٹ کہ جو صحافی ہیں کیسے بکتے ہیں اور کیسے کرمنلز کو پروموٹ کرتے ہیں. پاکستان کے صحافی اچھے کون سے ہیں؟ پاکستان کا ایک صحافی ارشد شریف تھا, اسے مار دیا. ان کے بعد حقانی صاحب کے میں پڑھا کرتا تھا اداریے, پرانے زمانے میں وہ لکھتے تھے. اب اس دور میں حامد میر صاحب کوئی نہیں, اور کوئی نہیں ہے. راشد شریف کے بغیر کوئی نہیں ہے. ندیم ملک بڑا اچھا صحافی ہے, میں نے انہیں دیکھا نہیں. میں آپ کس کو اچھا صحافی ہوں میں تصور کرتا ہوں. مہربانی. کاشف عباسی نہیں, they are 50-50 you know. وہ ارشد شریف کی طرح 100% to the point on the front line لڑنے والا کوئی صحافی پاکستان میں. کس نے مارا ارشد شریف؟ جن لوگوں کے خلاف تھا انہوں نے مارا, جن کو ارشد کی موت سے فائدہ ہوا انہوں نے مارا. آپ کب گیا آخری بار پاکستان؟ میں پاکستان کورونا سے پہلے گیا تھا, تقریباً 5-6 سال ہو چکے ہیں مجھے. کیا خواہشیں 71 سال کی عمر ہوگی ہے؟ میری 71 سال کی عمر ہے کہ میں اپنی زندگی میں کشمیر کو آزاد اور خود مختار علاقہ دیکھوں, اور وہاں غریبوں کو وہ حقوق ملیں جو ان کا حق ہے. آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہوگا اور یہ ایسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم حق پر ہیں, ہم ضرور آزاد ہوں گے, مگر وقت اس لیڈر کا انتظار کر رہا ہے جس کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے وہ تاج سجانا ہے آزادی کا. یہ کون ہے؟ وہ کوئی نہیں, وہ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, ایون میں ہو سکتا ہوں, مگر مجھے رائٹ ٹائم چاہیے اور وہ سپورٹ چاہیے جو ایک لیڈر کے لیے ضروری ہوتی ہے. جیسے کہ 74 سال عمران خان کا انتظار کیا گیا. ٹھیک ہے, کیا پاکستان کے اندر جمہوریت ہے؟ نہیں, کوئی جمہوریت نہیں ہے, نہ کبھی تھی, نہ اب ہے, نہ آئندہ کی امید ہے. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ ایک سیٹ اپ ہے, بند کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کس کو کتنی سیٹیں دینی ہیں, کس کو جتوانا ہے, کس کو وزیر اعظم بنانا ہے. یہ سب پری ارینج ہوتا ہے. کیا پاکستان میں انصاف ہوتا ہے؟ کچھ انصاف نہیں ہے, بالکل کوئی انصاف نہیں. عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ نہیں ہے. ایسا کوئی جج ہی نہیں پیدا ہوا جو آ کے کسی جرنل کو, یا کیونکہ طاقت کا جو منبع ہے وہ جرنل کے پاس ہے کہ اس کو آنکھیں دکھا سکے. ٹھیک ہے, آخر پہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کو متحدہ ہو کر ایک ساتھ جٹ کر یہ 74 سال کا جو گند پھیلا ہوا ہے, جو ہمارے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے, اس کو درست سمت میں لے کر جانا ہے. اور اس کے لیے کوئی بھی آدمی اگر آگے آتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے وطن کے, اور اس کی سپورٹ برطانیہ میں ہو یا کسی ملک میں ہو, سب لوگ مل کر اس کا حوصلہ بڑھائیں اور اس کو جو ضروری چیزیں چاہیے اسے پرووائڈ کریں, تاکہ لیڈر خود کچھ بھی نہیں ہوتا, عوام سے ہوتا ہے. عوام اس کو اوپر لے کر آتی ہے. عوام کی حمایت کے بغیر کوئی بندہ نہیں لیڈر بن سکتا. نواز شریف آپ کے سامنے ہے, کتنا پیسہ ہے, سب کچھ ہے, دنیا کی ایجنسیز اس کے ساتھ ہیں, مگر لیڈر نہیں بن سکتا. بہت شکریہ آپ کے ٹائم. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا.
ابرار قریشی کے ساتھ